بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہ معاملہ درپیش آیا ہے کہ پاک نبی علیہ السلام کے پاک صحابہ کے بارے میں جو غلط الفاظ ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ پوچھنا جو تھا وہ صرف اتنا تھا کہ جو لوگ کچھ عرصہ پہلے جب علماء نے ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے چند روز کے لیے باہر نکلے تو اس وقت آدمیوں کے ذہنوں میں ایسے غلیظ خیالات کے مولوی جو ہیں، علماء جو ہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے نکلے ہیں، یہ سیاست کے لیے نکلے ہیں۔ ان لوگوں سے اتنا پوچھنا تھا کہ اب جو ہمارے نئے لیڈر بنے ہیں میں تو ان کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان سے یہ پوچھنا تھا جو اس کو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، تو اس نے جو صحابہ اکرام کے بارے میں لفظ استعمال کیے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو لفظ خاتم النبیین جو ہے وہ پڑھنا نہیں آیا، آج وہ صحابہ کرام کے بارے میں اس نے گستاخیاں کی، تو کیا شرم نہیں آتی اس عوام کو کہ ہم نے ایسا لیڈر چنا جسے دین کی خبر نہیں؟ اور ظالم، تجھے دین کی خبر نہیں تھی تو تم کرکٹ ہی کھیلتا رہتا، ادھر تیرا کیا کام تھا؟ یہ سیاست ٹھیک ہے، تو سیاست کر رہا ہے، تو ادھر رہ، دین کا تجھے پتہ ہی نہیں، پھر دین کے معاملات کو نہ چھو، تیری اوقات نہیں ہے اگر اس طرح کا کام کرنا ہے تو پہلے دین سمجھ، پھر سیکھ، کسی علماء کے پاس بیٹھ کے دین کی سمجھ لے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، ان جیسوں کی عقل جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے، پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ علماء بات کریں گے تو ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے، یہ انصاف ہے؟ کاش کہتے ہیں تو عمر پاک کا دور ہوتا تو جو اس طرح کا حکمرانی کا دعویٰ کرتے حضرت عمر کی تلوار ان کی گردن بھی کاٹ دیتے۔ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں کیسے بولنا ہے، صحابہ کے بارے میں کیسے الفاظ بولنے ہیں۔ آج اگر میں یا آپ ایک لفظ آپ فوج کے بارے میں بولیں گے تو آپ پر بغاوت کا کیس چلا دیا جائے گا۔ یہ دنیا کی فوج، یہ بنائی فوج حضرت عمر کی ہے، حضرت عمر نے یہ تمام شعبے جو بنائے تھے، تو آج فوج کے بارے میں بات کریں گے تو اس وقت آپ پر بغاوت کا کیس عائد کیا جائے گا اور آپ کو سخت تر سخت سزائیں دی جائیں گی۔ تو اس نے بغاوت کی، فوج کے خلاف بغاوت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فوج کے بارے میں بات کرے تو اس کے بارے میں آپ کی زبان خاموش رہے گی۔ ہائے افسوس کہ ہم کہاں چلے گئے، ہم نے دین کا راستے چھوڑ دیا۔ وہ صحابہ کا ڈرپوک کہہ رہا ہے، ارے ظالم تجھے دین کی خبر ہی کیا ہے؟ دین کی خبر لینی ہے تو کسی عالم ربانی کے پاس بیٹھ کے پڑھ۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف آپ نے جھنڈا شروع کر دیتا ہے، یہ جی فسادی ہیں، یہ فلاں کام کر رہے ہیں، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ نے ملک کو کون سا فائدہ دیا ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح کون سا فائدہ دیا ہے؟ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ ان کو کسی کام کی خبر نہیں۔ اگر علماء بات کریں گے ان پر پرچے کاٹ دیے۔ اور ان لوگوں کو، یہ جو ہمارے سادہ لوگ انسان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بڑا کام کر رہا ہے، اس نے فلاں کو بھی اندر کر دیا، اس نے فلاں کو بھی اندر کر دیا، فلاں کو بھی پکڑ لیا، فلاں کو بھی چور بنا دیا۔ اللہ کے بندے، بات کوئی اور ہے۔ بات یہ ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، میرے پاک نبی علیہ السلام کی جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خود محاسبہ فرما۔ جو بھی اس کام میں آئے گا، آپ راہ وقت وہ نہیں تو آپ رہے گا یہ بھی نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے دین تخت پر آئے گا، اور جب دین تخت پر ہوگا تو آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم نے کیسے زندگی بسر کرنی
کرنی ہے, غریبوں کا خیال رکھا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رو رہے تھے, تو پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ بکریوں کا ریوڑ گزر رہا تھا, تو جس پل سے گزر رہا تھا, پل جو تھی وہ شک تھی, ٹوٹی ہوئی تھی, تو بکری کی ٹانگ اس کے اندر جا کے ٹوٹ گئی. میں ڈرتا ہوں میرا مالک اس کے بارے میں مجھے پکڑ نہ کر. یہ ہیں حضرت عمر, یہ ہیں صحابہ جو نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, نبی پاک علیہ السلام پر جانیں نچھاور کرنے والے ہیں. کہتا ہے کہ وہ رہ گئے تھے فلاں ہے. ارے ظالم, ادھر تو جب جنگ کا اعلان کیا جاتا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پاؤں اس طرح کر کے الٹے کر کے کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ میرا قد اونچا ہے, مجھے بھی جنگ میں لے جائیے. صحابہ تو اس طرح کہتے, صحابہ اکرام کے ہاتھ شل ہو گئے اور جسم پر اتنے گہرے گھاؤ لگے ہوئے ہیں. پھر جب بے ہوش پڑے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا گیا پانی اوپر چھڑکو. پانی چھڑکا گیا تو اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ میرا ہاتھ گیا, میرا جسم گیا, بلکہ یہ کہا میرے رسول اللہ کا کیا حال. یہ ہے صحابہ, صحابہ ڈرنے والے نہیں,